صبر انسان کو صرف مضبوط نہیں بناتا بلکہ اس کی زندگی کو آہستہ آہستہ بدلنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا رہے تو وقت کے ساتھ اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں جنہیں وہ خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلیاں صرف حالات میں نہیں بلکہ انسان کی سوچ، اس کے دل، اس کے فیصلوں اور اس کے کردار میں بھی نما ہونے لگتی ہیں۔ شاید اسی لیے بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کی زندگی پہلے جیسے کیوں نہیں رہی۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ صرف وقت کا اثر ہے، جبکہ کئی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کا ایک خوبصورت انعام ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 5 تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے جو صبر کرنے والوں کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ تبدیلیاں آپ کی زندگی میں بھی آ چکی ہوں، لیکن آپ نے کبھی ان پر غور نہ کیا ہو۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہر تبدیلی اپنے اندر ایک ایسا سبق رکھتی ہے جو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ یہاں پہلی تبدیلی یہ ہے جو آپ کے اندر ہے یا آنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی پہلی بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ ہر مشکل کو صرف اپنی طاقت سے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ان کے دل میں یہ امید باقی رہتی ہے کہ میرا رب میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جس میں میری بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے۔ جب بندہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اس کے دل سے بے جا خوف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ صبر انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر بندے دروازے پر رونے کی بجائے اس رب پر بھروسہ کیا جائے جس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کرنے والے ہر نئی آزمائش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ پہلے سے بڑھ گیا ہے تو یہ بھی صبر کی ایک خوبصورت اثرات میں سے ہو سکتا ہے۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی دوسری بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل نماز، دعا، ذکر الہی کی طرف پہلے سے زیادہ مائل ہونے لگتا ہے۔ پہلے شاید مصروفیات یا غفلت کی وجہ سے عبادت میں وہ سکون اور لطف محسوس نہیں ہوتا، لیکن آزمائشوں کے بعد انسان سمجھنے لگتا ہے کہ حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ جب انسان بار بار مشکلات میں اللہ کو پکارتا ہے تو اس کا دل دنیا کی بجائے اپنے رب سے جڑنے لگتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں رہتی بلکہ دل کا سکون بن جاتی ہے۔ دعا صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور ذکر الہی دل کو اطمینان دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ جب دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو مشکلات پہلے جیسی بھاری محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے، ملتا ہے۔ اسی وجہ سے صبر کرنے والا بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے شکایت کرنے کے بجائے وضو کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے دل کھول کر دعا کرتا ہے، اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حال سے
خوب واقف ہے اور وہی اس کے لیے بہترین فیصلے فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کی نماز کی فکر بڑھ گئی ہے، دعا میں دل سب سے زیادہ لگنے لگا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے دل کو سکون دینے لگا ہے، تو یہ بھی صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی خوبصورت تبدیلیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ بہت مرتبہ آزمائش انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں بلکہ اس کی طرف اور زیادہ متوجہ کر دیتی ہے۔ تیسری تبدیلی، غصہ کم ہونے لگتا ہے اور برداشت بڑھ جاتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی تیسری بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ان کے غصے میں کمی آنے لگتی ہے اور برداشت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلے شاید ہر بات پر فوراً رد عمل آ جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو پریشان کر دیتی تھی، لیکن صبر آہستہ آہستہ انسان کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا سکھا دیتا ہے۔ وہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ مسلسل صبر کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہر بات پر غصہ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ خاموشی، برداشت اور معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آہستہ آہستہ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کو غصہ کم ہو گیا ہے، آپ جلد بازی کی بجائے تحمل سے کام لیتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کر لیتے ہیں اور ہر معاملے میں حکمت اور صبر سے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صبر کی نعمت سے فرما رہے ہیں۔ یہ بھی صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی خوبصورت تبدیلیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یہی برداشت انسان کے کردار کو خوبصورت بناتی اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مزید قریب لے جاتی ہے۔ چوتھی تبدیلی، دل میں شکر پیدا ہونا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، چوتھی تبدیلی، دل میں شکر پیدا ہونا۔ صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی چوتھی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ پہلے شاید ان کی نظر صرف ان چیزوں پر ہوتی تھی جو ان کے پاس نہیں تھی، لیکن صبر آہستہ آہستہ انسان کو یہ سکھا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے حالات اس کی خواہش کے مطابق نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر صرف نعمتیں بڑھ جانے کے بعد ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ جو نعمتیں پہلے سے موجود ہیں انہیں پر بھی کیا جاتا۔ صبر کرنے والا بندہ آہستہ آہستہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں نہیں دی تو اس نے بے شمار نعمتیں پہلے ہی عطا کر رکھی ہیں۔ یہی سوچ اس کے دل کو حسد، شکایت اور ناشکری سے بچانے لگتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب آپ پر ہر وقت شکایت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی دل سے الحمدللہ کہتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی اپنے رب کی عطاؤں کو نہیں بولتے، تو یہ بھی صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی خوبصورت تبدیلیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یہی شکر انسان کے دل میں قناعت پیدا کرتا ہے اور اسے اندرونی سکون عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پانچویں تبدیلی، مایوسی ختم ہو کر
امید پیدا ہونا۔ صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی پانچویں اور سب سے زیادہ خوبصورت تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل سے مایوسی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے ہر نئی مشکل انہیں یہ محسوس کراتی ہے کہ شاید کوئی راستہ باقی نہیں رہا، لیکن مسلسل صبر کے بعد ان کے دل میں یہ یقین آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، وہ اپنے رب سے اچھی امید رکھنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے امید کا پیغام ہے جو آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ صبر کرنے والا بندہ جانتا ہے کہ اگر آج حالات اس کے مطابق نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ آزمائش ابھی بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل پہلے کی طرح مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر دعا کے بعد یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلے کرے گا، تو یہ بھی صبر کرنے والوں کی زندگی میں آنے والی خوبصورت تبدیلیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ یہی امید بندے کو ٹوٹنے نہیں دیتی، یہی سکون اسے اپنے رب سے حسن ظن رکھنے کی طاقت دیتا ہے، اور یہی کیفیت اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، صبر صرف مشکل برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اسی یقین کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے میرے چینل ثریا اینڈ وائس کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے دعا کروں گی کہ وہ ہم سب کو صبر، شکر، مضبوط ایمان اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں آسان فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔